اسی طریقے سے جو ماہ رمضان کے متعلق چیز ہے، جسے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صوم یوم شک ہے، کہ یوم شک کا جو روزہ ہے یہ حرام روزوں میں کہا جاتا ہے۔ تو صوم یوم شک کے بارے میں جو روایت کے الفاظ ہیں دو طرح کے، ایک ہے کہ امرنا بہی و نہینا عنہ، کہ ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس سے نہیں بھی کی گئی ہے۔ صوم شک یہ جو ہے یوم شک کا روزہ، یوم شک کیا مطلب؟ یعنی جس بارے میں انسان کو شک ہو کہ کیا یہ یکم رمضان ہوئی یا یکم رمضان نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ 29 شعبان مکمل ہو گیا، اب جو اگلا دن ہے اس سے شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یکم رمضان ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو، چاند نظر آئے نہیں، شک ہے، تو اس شک کی صورت میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن یہ حرام رکھنا کیا ہے؟ اس کے اندر تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے جو روایات میں بیان ہوئی ہے؟ میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ عبارت ہے جی، اذا صام یوم شک بنیت شعبان ندبا او قضاء او نذرا اجزا عن شہر رمضان، کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو شک کے دن کا روزہ رکھتا ہے لیکن نیت کیا کرتا ہے؟ نیت یہ نہیں کرتا کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، بلکہ نیت یہ کرتا ہے کہ یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، ماہ شعبان کی روزہ رکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ جو جس دن کے بارے میں شک ہے اس سے کہ یہ 30 ہے یا یکم ہے، نیت یہ نہیں کرتا کہ یہ رمضان کا روزہ ہے، بلکہ وہ یہ نیت کرتا ہے کہ شعبان کی رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا وہ نیت کیا کرتا ہے کہ میرے کوئی قضا روزے رہتے ہیں میں وہ پورا کر رہا ہوں، یا وہ کوئی اس نے نظر مانی ہوئی تھی تو وہ اس کا نظر پوری کر رہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر بعد میں ثابت ہو گیا کہ ماہ رمضان کی اول تاریخ تھی تو یہ جو روزہ اس کا رکھنا ہے یہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر وہ نیت کیا کرے؟ اگر وہ یہ نیت کرے کہ میں ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، وہ انسام ہو بنیت شہر رمضان باطلا، تو اگر وہ اس نیت سے رکھے کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اور یہی چیز کیا روایات میں موجود ہے کہ جب آ کے راوی نے پوچھا کہ پھر ہم کس طریقے سے روزہ رکھیں ماہ شعبان کا، یعنی ہمیں شک پڑ گیا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے، انشاءاللہ چاند کی بحث میں ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے کہ چاند دیکھنا واجب نہیں ہے۔ روایات کے مطابق اور فتاوی کے مطابق یہ بات کلیئر ہے کہ جب بھی 30 دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اپنا اگلا مہینہ شروع کر دیں، 30 دن پورے کریں اور آگے کیا ہے پھر یکم رمضان شروع کریں۔ 29 پہ چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، دو عادل گواہی دے دیں، اطمینان آ جائے، شہرت ہو جائے، تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، لیکن واجب نہیں ہے۔ فرض کریں کہ کسی ملک میں چاند دیکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یا اتنا زیادہ اخبار میں اختلاف ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، اسے شک پڑ گیا کہ یہ پتہ نہیں 30 شعبان ہے یا یکم کیا ہے ماہ رمضان ہے، تو نہیں پتہ چل رہا، تو اس سے کیا کہیں گے؟ یوم شک کہیں گے۔ تو یوم شک کا جو روزہ رکھنے کا طریقہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے کہ آپ رات کو یہ نیت کر کے سوئیں، یعنی جب آپ سحر کے ٹائم پہ ہیں تو یہ نیت آپ کریں کہ میں یہ روزہ رکھتا ہوں ماہ شعبان کا مستحب طور پہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس طریقے سے آپ نیت کریں، اور اگر فرض کریں ثابت ہو گیا بعد میں، شام کو پتہ چل گیا، عصر کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ تو ماہ رمضان کا تھا، تو یہ روزہ آپ کا ماہ رمضان کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ نیت تبدیل فوراً نیت کر لے گا، تبدیل کر لے گا، ظاہری بات ہے، جیسے اسے پتہ چلے گا فوراً یہ ہو جائے گا۔ فرض کریں اگر نیت اس نے مستحب کی رکھی ہے شام تک، شام کے بعد اسے پتہ چلا۔ اچھا معذرت سے یہ ایک سوال ہے کہ نیت تبدیل کرے گا، نیت کیا ہے؟ بس مختصر سا میں چاہوں گا کہ اب ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی نیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو دیکھیں ایک بندے نے روزہ رکھا شعبان کی نیت سے، مستحب کی نیت سے، تو اب جب دوپہر کو اسے پتہ چل گیا یا شام کو پتہ چلا روزہ کھلنے سے پہلے کہ بھئی آج تو یکم رمضان ہو چکی ہے، ٹھیک ٹھاک لوگوں کی گواہیاں آ گئی ہیں اور شرعی طور پہ ثابت ہو گئے ہیں، صحیح۔ اب اگر یہ بندہ کہے کہ نہیں میں تو رمضان کا روزہ رکھوں گی نہیں، ٹھیک ہے، میں تو مستحب روزہ شروع کیا ہے اسی کو پورا کروں گا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ماہ رمضان میں رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب امام علیہ السلام نے صحابی کو بیان کیا کہ بھئی وہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ فوراً وہ نیت کو کنورٹ کر دے، تو راوی بھی آگے سے اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے کہ اس نے مستحب روزہ شروع کیا تھا اور وہ کیا ہے وہ رمضان کا ہو جائے۔ ہم اسی سوال کو کیا پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات کیا ہے روایت کی نگاہ سے کیا ہے بالکل پوری ہو جائے۔ اچھا امام علیہ السلام نے کیا نیت بتایا کہ قال ینوی لیلۃ شک انہ صائم من شعبان، کہ لیلۃ شک پہ وہ یہ نیت کر لے کہ میں جو ہے وہ شعبان کا روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ فإن کان من شہر رمضان، اگر شہر رمضان ثابت ہو گیا تو اجزا عنہ، تو یہ اس سے مجزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر شعبان ہو گیا تو لم یضرہ، کوئی نقصان تو نہیں ہوا، مستحب کام ہوا ہے۔ فقلت وکیف یجزی صوم تطوعا فریضۃ، اب دیکھیں راوی کے اعتراض دیکھیں،
اعتراض تو نہیں، مثال کے طور سیکھتے تھے لوگ آ کے امام علیہ السلام سے، کہ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہے کہ ایک مستحب روزہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رمضان کی نیت سے رکھنا تو حرام ہے، امام فرما رہے ہیں رمضان کی نیت سے رکھنا حرام ہے، شعبان کی نیت سے رکھیں گے، پتہ چل گیا کہ ماہ رمضان تھا تو وہ رمضان کی ہو جائے گا۔ اب اس نے سوال اٹھایا کہ بھی ایک مستحب روزہ صوم تطوع عن فریضہ، مستحب روزہ فریضہ سے کیسے کافی ہو جائے گا؟ تو پھر امام نے کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا، فقال علیہ السلام لو ان رجلا صام یوما من شہر رمضان تطوعا وهو لا يعلم انه من شہر رمضان ثم علم بذلك لاجزى عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعینه۔ امام نے فرمایا کہ ایک بندہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے یا ماہ رمضان نہیں ہے، اور اس نے نیت کر لی مستحب روزے کی، تطوع کہتے ہیں مستحب روزے کو، اس نے مستحب روزے کی نیت کر لی تو یہ ماہ رمضان سے کافی ہو جائے گا۔ وجہ کیا بنی ہے؟ لأن الفرض انما واقع، کیونکہ جو فرض ہے وہ واقع ہو گیا ہے علی الیوم بعینہ، جو اس کا اپنا دن تھا اسی کے اندر واقع ہو گیا ہے۔ یعنی یہ جو مستحب نیت کر رہا تھا تو یہ بھی اللہ کی اطاعت کے لیے کر رہا تھا، تو اللہ کی اطاعت جو تھی وہ ماہ رمضان کے روزے کی تھی، تو چونکہ اسے پتہ نہیں تھا تو لہٰذا یہ خود بخود کیا ہے، چونکہ یہ ماہ رمضان کا روزہ تھا اسی کے اندر اللہ کی اطاعت ہوگی تو یہ ماہ رمضان کا فرض ہی کیا ہو جائے گا، شمار ہو جائے گا۔ یعنی اطاعت پروردگار اس صورت میں ہوگی کہ جیسا خدا چاہ رہا ہے کہ آپ ویسے انجام دیں تو تبھی ظاہر ہے یہ ہاں تبھی ہو جائے گا، اور چونکہ اسے پتہ نہیں تھا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لأنہ لا یعلم، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ چلیں جی اللہ نے رمضان کا تو حکم نہیں دیا، روزے کا تو حکم ہے مستحب، تو اسی کے مطابق میں رکھ رہا ہوں۔ لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہے کہ جو یوم شک کا روزہ ہے وہ کس نیت سے رکھنا ہے؟ ماہ رمضان کی نیت سے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یوم شک جس دن شک ہے اس دن روزہ کس نیت سے رکھنا ہے؟ شعبان کی نیت سے رکھنا ہے، اور یہ واجب نہیں ہے رکھنا، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو یہ روزہ بہت پسند تھا، ٹھیک ہے، کہ یوم شک کا آپ روزہ رکھیں، پھر اگر بعد میں ثابت ہو جائے شعبان ہے تو پھر بھی نقصان نہیں ہے، ماہ رمضان ثابت ہو گیا تو پھر بھی کیا مشکل نہیں ہے۔ حضرت سے ایک اور سوال ہے کہ جیسا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی، جب یہاں عراق دیگر ممالک میں جب یقین نہیں ہوتا ایک بندے کو کہ آج 30 شعبان ہے یا یکم ماہ مبارک ہے رمضان ہے، تو ایک آدمی اس وقت نہیں رکھتا روزہ کہ چونکہ آج میرا فریضہ نہیں ہے، اور دوسرے دن صبح کا جب سورج طلوع ہوتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ آج کا دن تو یکم ماہ مبارک رمضان تھا، تو اب چونکہ اس وقت اس کا وظیفہ رمضان کا روزہ تھا نہیں، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، گناہ گار نہیں ہوگا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، فقط اس کے اوپر اس روزے کی قضا کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔